قربانی کا نصاب اگر کسی شخص کی ملکیت میں صرف 7.5 تولہ سونا ہو اس پر قربانی واجب ہے۔ نمبر 2، اگر کسی شخص کی ملکیت میں صرف 52.5 تولہ چاندی ہو اس پر بھی قربانی واجب ہے۔ اور اگر کسی شخص کی ملکیت میں صرف سونا یا صرف چاندی نہیں بلکہ کچھ سونا اور کچھ چاندی اور کچھ پیسے اور بھی ہیں، اب ہم دیکھیں گے کہ اس کی ملکیت میں جو پیسے ہیں یہ اگر 7.5 تولہ سونا کے برابر ہیں تو اس پر قربانی واجب ہوگی، اگر 7.5 تولہ کے برابر نہیں تو پھر اس پر قربانی واجب نہیں ہوگی۔ یہ بات اچھی طرح ذہن نشین فرمائیں، میں نے اس مسئلے پر ذرا بات کھل کر کرنی ہے۔ اسے کہتے ہیں ضم نصاب، یعنی اگر ایک آدمی کے پاس صرف سونا ہے تو سونا نصاب بن جائے گا، اگر کسی کے پاس صرف چاندی ہے تو چاندی نصاب بن جائے گی، لیکن اگر کسی کے بندے کے پاس صرف سونا یا صرف چاندی نہیں بلکہ اموال تجارت، کرنسی، زائد از ضرورت سامان موجود ہے، اب اگر اس کچھ سامان اور پیسوں کو ملائیں تو بنیاد نصاب کی سونا ہوگی یا چاندی؟ زکوٰۃ کے معاملے میں بنیاد چاندی ہوگی، یعنی اگر کسی بندے کے پاس کچھ سونا ہے کچھ چاندی ہے، یا کچھ سونا اور کچھ پیسے، کچھ چاندی یا کچھ پیسے، کچھ مال تجارت یہ موجود ہے، تو ان سب کو ملا کر اگر اس کے پیسے 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہیں تو زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ اس میں بنیاد ہم بنائیں گے چاندی کو، لیکن اگر قربانی کا مسئلہ ہے تو یہاں بنیاد سونے کو نہیں بنائیں گے، بنیاد چاندی کو نہیں بنائیں گے بلکہ بنیاد سونے کو بنائیں گے۔ یعنی اگر کسی بندے کے پاس پیسے ہیں اور اتنے پیسے ہیں کہ وہ 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہیں تو اس پر قربانی واجب نہیں، اور اگر اس پر 7.5 تولہ سونے کے برابر بنتے ہیں تو پھر اس آدمی پر قربانی واجب ہے۔ اب بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں کہ ہم نے قربانی میں نصاب سونے کو بنایا ہے، قربانی کے نصاب میں بنیاد چاندی کو نہیں بنایا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں سونے کا نصاب تھا 20 دینار، جو آج کل بنتا ہے 7.5 تولہ، اور چاندی کا نصاب تھا 200 درہم، جو آج بنتا ہے 52.5 تولہ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں 20 دینار یا 200 دراہم ان کی مالیت برابر تھی، مالیت ان کی برابر تھی، مالیت میں زیادہ فرق نہیں تھا۔ اس لیے جو بندہ چاہتا تو بنیاد سونے کو بنا لیتا اور جو چاہتا بنیاد چاندی کو بنا لیتا، قیمت میں جو فرق نہیں تھا۔ حضرت شاہ ولی اللہ احمد بن عبد الرحیم بن وجیہ الدین محدث دہلوی رحمہ اللہ وفات 1176 ہجری، حجت اللہ البالغہ میں فرماتے ہیں والذهب محمول علی الفضہ وکان فی ذالک الزمان صرف دینار بعشرۃ دراہم فصار نصاب 20 مثقالا۔ سونے کا نصاب چاندی کے نصاب پر مبنی تھا، کیونکہ اس زمانے میں 1 دینار 10 درہم کی مالیت کا شمار کیا جاتا تھا، اس لیے سونے کا نصاب 20 مثقال مقرر ہوا۔ یہ بات اچھی طرح سمجھیں، دونوں نصابوں میں توازن کے پیش نظر احناف کی ظاہر روایت میں مال کے مالک کو اختیار دیا گیا، وہ سونے یا چاندی میں سے جسے چاہے نصاب مقرر کر لے، کیونکہ قیمت برابر تھی نا۔ شمس الائمہ سرخسی محمد بن احمد بن ابی سہل وفات 483 ہجری المبسوط للسرخسی میں فرماتے ہیں قال فی الکتاب، یہ امام محمد بن حسن شیبانی رحمہ اللہ کی کتاب ہے الجامع الصغیر، فرماتے ہیں قال فی الکتاب، یعنی امام محمد نے جامع الصغیر میں فرمایا وَيُقَوِّمُهَا يَوْمَ حَالَ الْحَوْلُ عَلَيْهَا إِنْ شَاءَ بِالدَّرَاهِمْ وَإِنْ شَاءَ بِالدَّنَانِيرِ، کہ جب آدمی کے مال پر 1 سال گزر گیا، اب اس نے زکوٰۃ دینی ہے تو چاہے دراہم کا حساب لگائے اور چاہے دنانیر کا۔ کیوں؟ وجہ روایت الکتاب ان وجوب الزکوٰۃ فی عروض التجارت باعتبار مالیتھا دون اعیانھا، وجہ یہ ہے کہ تجارتی سامان میں زکوٰۃ اس سامان کی مالیت کے اعتبار سے واجب ہوتی ہے،
خود سامان کے اعتبار سے واجب نہیں ہوتی. یعنی ایک آدمی کی دکان میں سامان ہے تو ہم سامان پر زکوٰۃ نہیں ہوتی بلکہ یہ دیکھتے ہیں کہ سامان کی مالیت کیا ہے. اب اگلی بات دیکھیں، فرمایا وَالتَّقْوِيمُ لِمَعْرِفَةِ مِقْدَارِ الْمَالِيَّةِ، اس لیے سامان کی قیمت لگانے کا مقصد مالیت کا تعین ہے. یعنی سامان کی قیمت لگاؤ تاکہ پتہ چلے کہ یہ سامان سونے کے برابر ہے یا نہیں، چاندی کے برابر ہے یا نہیں. اور فرمایا وَالنَّقْدَانِ فِي ذَلِكَ سَوَاءٌ،